مرید حشر میں پیروں کے سنگ جائیں گے، مرید حشر میں پیروں کے سنگ جائیں گے، نہ جانے دل میں لیے کہاں امنگ جائیں گے، مگر ہے دشمن حیدر کے واسطے دوزخ، بہشت میں تو علی کے ملنگ جائیں گے۔ اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں شہنشاہ ذکر فضائل جناب علامہ حیدر عباس نقوی آف لاہور۔ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام حمد ذات واجب کے لیے ہے جس نے زندگی کی پہلی سانس سے لے کے قبر تک، قبر سے حشر تک، حشر سے میزان تک، میزان سے پل صراط تک، اور پل صراط سے جنت تک علی کی ولایت کو واجب کرا دی۔ درود و سلام یاسین پر اور آل یاسین پر، میرے سرداروں پر، 12 اماموں پر، تقوی کے میناروں پر، ہدایت کے چراغوں پر، کائنات کے سہاروں پر۔ لعنت ہے ان پر جنہوں نے آل محمد پہ ظلم ڈھایا۔ ہم شکر گزار ہیں کریم کربلا کی 4 برس کی بدول کے، جن کی دعاؤں کا صدقہ اللہ نے ہمارا دل عام مٹی سے نہیں بلکہ خاک شفا سے بنایا، اور ہمارا دل ایسا بنایا کہ ہم آل محمد کا ذکر سن کر یوں محسوس کرتے ہیں جیسے 13 رجب کو کعبے کی دیواروں نے محسوس کیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عزیزان محترم، مومنین مومنات، عزاداران امام مظلوم علیہ السلام، بڑی مختصر سے وقت میں آپ سے خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یقیناً عزاداری ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ ہر عبادت کا ایک مزاج ہے اور ہر عبادت کا مزاج فرق ہے۔ نماز کا اپنا مزاج، روزے کا اپنا مزاج، عزاداری کا اپنا مزاج۔ وہ 2 رکعت نماز جو آپ گھر میں پڑھیں اس کا ثواب اور ہے، وہی 2 رکعت مسجد میں پڑھیں تو ثواب اور اگر وہی 2 رکعت نماز مسجد نبوی میں پڑھیں تو ثواب بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہ ثواب بڑھ جاتا ہے نسبت سے۔ وہ نبی کی مسجد ہے، اس میں ثواب زیادہ ہے، نسبت سے ثواب بڑھتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، عزاداری کا مزاج بالکل مختلف ہے۔
عزاداری گھر پہ کرائیں ثواب وہی ہے، بارگاہ میں کرائیں ثواب وہی ہے، کروڑوں کی کوٹھی میں کرائیں ثواب وہی ہے، 2 روپے کی جھونپڑی میں کرائیں ثواب وہی ہے، سڑک پر کرائیں ثواب وہی ہے، گھر پر کرائیں ثواب وہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ثواب بڑھتا ہے نسبت سے، اور عزاداری کو جن سے نسبت ہے ان کا وعدہ ہے تم فرش عزا جہاں بھی بچھاؤ ہم خود آ جاتے ہیں۔ حیدری، کچھ لوگ مجھ سے تعارف رکھتے ہیں، کچھ نہیں رکھتے۔ اگر تھوڑا سا آپ کا میری کوئی دوستی ہوئی ہے، ذرا آگے آ جائیں، تھوڑا آگے آ جائیں، مجھے حوصلہ افزائی ہوگی۔ میں 3 گھنٹے سے مسلسل انتظار میں ہوں آپ کی زیارت کرنے کے لیے۔ اگر آپ تھوڑا میرا ساتھ دیں گے تو میں آپ سے خطاب کرنے کے ساتھ حاصل کروں، تھوڑا ذرا ماحول بن جائے گا مجلس کا۔ میں بڑا شکر گزار ہوں، آپ نے مالک کی فرش عزا کو سجایا ہے، یہ زحمت اٹھائی ہے۔ مالک آپ کو میدان معاشر میں کوئی تکلیف نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ مولا کو سلامت رہے، آباد و شاد رہیں۔ ایک آیت پڑھنی ہے بڑی جلدی 1 منٹ لینا زحمت کا، ادھر آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، بات شروع ہو جائے۔ توجہ ہے، اللہ پاک قرآن حکیم کتاب مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى۔ ترجمہ ایسے سماعت فرمائیے گا، نتیجہ ہے، بالکل آیت کے اندر نتیجہ ہے، ایسے ہی محسوس ہو جیسے آپ نے خیبر سنی ہے، خدا کی قسم بڑا نتیجہ ہے آیت میں۔ ذرا میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے، مجھے آپ کی سماعتوں کی بلندی کا اندازہ ہوگا۔ اللہ کہتا ہے انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى۔ اللہ ضرور تمہیں نجات دے گا، تمہاری بخشش ہو جائے گی، تمہیں جنت مل جائے گی، مغفرت ہو جائے گی، اگر تم توبہ کرو، ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو۔ اگر آیت یہاں پہ ختم ہو جاتی، بات بھی ختم ہو جاتی، مسلمانوں کے جھگڑے بھی ختم ہو جاتے، لیکن اگلا جملہ اللہ نے بڑا قیمتی فرمایا ہے جس پر مجھے باپ کی توجہ چاہیے۔ غازی کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، ضائع نہ کیجیے گا، سورہ طٰہٰ تقریب میں ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، یہ 3 شرطوں پر بھی نجات نہیں ہے۔ ثم اهتدى، شرط یہ ہے تمہارا ہادی صحیح ہو۔ پر سارے ہاتھ کیوں نہیں ہو سکے گا؟ تم مولا کو سلام رکھ، سارے میرے ساتھ ملے، سارے مل گئے۔ حیدری، تو یہ بھائی شرط یہ ہے، تھوڑی سی دعا فرمائیں صاحب، آپ تشریف فرمائے، بڑے پڑھے لکھے ذاکر میرے بعد ہیں۔ مولا کا فرمان ہے کہ رسول کائنات جس نے یہ دین دی ہے اس نبی کا فرمان ہے کہ دائیں کندھے پہ جو فرشتہ بیٹھا یہ نیکیاں لکھ رہا ہے، اور جو بائیں کندھے پہ بیٹھا یہ گناہ لکھ رہا ہے۔ ایسی کوئی نیکی نہیں جو تم کرتا ہو یہ لکھنا لیتا ہو، اور ایسا کوئی گناہ ہی نہیں جو تم کرتا ہو بائیں کندھے پہ بیٹھا فرشتہ لکھنا لیتا ہو۔ مگر جب کوئی شخص ایک دفعہ میرے بھائی علی کا نام لیتا ہے، دائیں طرف بیٹھا فرشتہ نیکیاں لکھنا شروع کرتا ہے، آواز قدرت آتی ہے، قلم رکھ دے، تیرے بس میں نہیں تو اجر لکھ سکے، اللہ اپنے ہاتھوں سے اس کا اجر لکھ رہا۔ حیدری، تو یہ ہے نہیں سکتا۔ ہادی صحیح تو عمل قبول ہے، ہادی صحیح نہیں تو عمل قبول ہی۔ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ چاہتا ہوں کہ آپ کو علی جیسا امیر ملا ہے، علی جیسا مولا اور امام ملا۔ آپ چاہے تھکاوٹ سے سنیں، چاہے خوش ہو کے سنیں، چاہے کورونا کے خوف سے سنیں، جیسے بھی سنیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ بڑی خوش قسمت قوم ہے شیعہ قوم، جسے گھر بیٹھے علی ملا۔ خدا کی قسم، آپ کو گھر بیٹھے علی مل گیا، ورنہ علی وہ ہے جسے لینے کے لیے رسول کو بھی اپنا گھر چھوڑ کے اللہ کے گھر جانا پڑا۔ تو مجھے ہے یہ نہیں سر، عمل قبول ہے اگر ہادی صحیح، ہادی صحیح تو عمل قبول، ہادی صحیح نہیں تو عمل قبول ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ پہلا عمل ہے جب پڑھنی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا، پڑھنی نماز، لیکن مصیبت یہ پڑھنی ویسے ہے جیسے رسول نے پڑھی تھی۔ مسلمانوں کے نہایت قابل احترام 4 امام ہیں، میں نے ان سے پوچھتا ہوں، پہلے امام مسلمانوں کے نہایت قابل احترام، مسلمانوں کے 4 ہمارے 12، میں نے مسلمانوں کے پہلے امام
امام سے پوچھا آپ نے رسول کو نماز پڑھتے دیکھا؟ کہا ہم نے کب دیکھا، ہم تو رسول کے 80 سال بعد آئے۔ میں نے دوسرے امام سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے دیکھا؟ جی ہم تو 100 سال بعد آئے۔ تیسرے سے پوچھا، چوتھے سے پوچھا، 100 سال بعد آئے، 150 سال بعد آئے۔ میں نے کہا آپ نے رسول کو نماز پڑھتے دیکھا ہی؟ کہا جی دیکھا ہی۔ اب میں نے اپنے پہلے امام سے پوچھا، مرد میدان سے پوچھا، کل ایمان سے پوچھا، علی ابن ابی طالب سے پوچھا، غالب علی کل غالب سے پوچھا۔ میں نے کہا یا علی آپ نے رسول کو نماز پڑھتے دیکھا؟ کہا تب دیکھا، ایک وہ پڑھانے والا تھا، ایک میں پڑھنے والا۔ تو مجھے ہے کہ نہیں سارے مل جائیں گے؟ حیدری آپ جی آپ سلام جو ہاتھ کھڑے سب مل کے علی ولی اللہ مولا کر سکا۔ ٹوٹ کے میرے مولا کا نام لے تو مجھے تکلیف ہوتی، آپ سنتے رہے ویسے تو کوئی حرج نہیں، مگر علی کی ولایت پہ خاموش ہو جانا، نعرہ ولایت لگے تو حیرت کی بات۔ دیکھیے اس سے بڑا کوئی نعرہ نہیں ہے نعرہ ولایت سے۔ بھائی نے نعرہ مارا ہے تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے کعبہ ابراہیم نے بنایا، کعبہ آدم نے بنایا، آدم کے زمانے میں بھی کعبہ تھا، آسمانوں سے نازل۔ ابراہیم نے ہاتھوں سے بنایا تب بھی کعبہ تھا، رسول نے جب اعلان نبوت فرمایا تب بھی کعبہ تھا۔ لیکن عزیزان محترم کعبہ قبلہ تب بنا جب بیچ میں علی آئے۔ بھائی نہیں آپ میری بات نہیں سمجھے، توجہ بھائی نے علی ولی اللہ کا نعرہ مارا ہے، میں کروڑوں کا جملہ آپ سب کے سامنے دینے لگا ہوں، مجھے نہیں پتا کون لے سکے گا کون نہیں لے سکے گا۔ عزیزان محترم دیکھیے دیواریں وہی تھی، گارا وہی ہے، مٹی وہی ہے، اینٹیں وہی، شکل وہی ہے، لیکن جب تک بیچ میں علی نہیں آیا وہ کعبہ ہے قبلہ نہیں، جبکہ شکل بالکل قبلے جیسی تھی مگر وہ قبلہ نہیں بنا۔ جب تک بیچ میں علی نہیں آیا شکل لگتا تھا قبلے جیسی ہے مگر قبلہ نہیں۔ میں 73 فرقوں کے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، چاہے یوں کرو، 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 جیسے مرضی کرو، جب تک نماز میں علی نہیں آئے گا شکل نماز ہے، نماز ہے۔ کس کے دل میں علی بستا ہے یار؟ کون تھا موجودہ تھا؟ تو چپ رہ گیا، وہ علی والا ہے ہی نہیں یار۔ اپنی سانسوں کو سمیٹ کو 5 مرتبہ زبان کے ساتھ دل بولا، علم مولا، علم مولا، علم مولا، علم مولا، مل کے حیدری مجھے ہے مولا کو سلام ہے آباد و شاد۔ وہ شکل ہے اصل نہیں، وہ امام دیا ہے ہمیں پاک پروردگار نے، خدا کی قسم۔ مولا کو سلامت رکھے آباد و شاد۔ آپ کی محبت کو دیکھ کے میرا پتہ دل کر پڑا، نہ جانے کیوں میں یہ حوصلہ کر رہا ہوں کہ آپ نے اتنا خوبصورت سنا۔ تقریر میری ریکارڈ ہو رہی ہے، آج کل مجالس لائیو جاتی، آپ کے وسیلے سے میں چاہتا ہوں امت مسلمہ تک یہ پیغام جائے۔ آپ سب باتیں جانتے ہیں، تائید کیجئے گا بس، مسئلے آپ سب جانتے ہیں۔ میں مسلمانوں کو سورت کا نام دیتا ہوں، سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 77 77 ہے، 7 اور 7 77۔ تقریر میرے ریکارڈ لائیو چل رہے ہیں میڈیا پہ۔ مسلمانوں کو ہادی پہچاننا نہیں آیا، بڑے افسوس کی بات۔ اللہ نے قرآن میں بتایا ہادی کیسا ہونا چاہیے کیسا نہیں ہونا چاہیے۔ خدا نہ ہاتھ نیچے نہ رکھیے گا، پریشان نہ ہوئیے گا۔ حیدرآباد سے جملہ کہنا چاہتا ہے ہادی کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں بتایا کبھی کسی ایسے کو امام نہ بنانا جو پہلے گمراہ رہ چکا ہو۔ یار میں نے کیا پڑھ دیا ہے یار، آپ سارے بندے خیبر ہی فرمائیں گے، توجہ نہیں فرما رہے ہیں عامل کے حیدری، توجہ ہے یہ نہیں سر۔ عزیزان محترم اللہ نے بتایا، پیغام دیا، قرآن سے سمجھایا، دین کو بتایا، پھر بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہادی کیا، ہادی کیسا ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم خوش نصیب ہے یہ قوم علی کو اپنا امام اپنا مولا اپنا رہبر ماننے والی، خوش نصیب۔ اور کچھ کسی کے پلے ہو یا نہ ہو، یہ قوم مطمئن کیوں، ان کے چہروں پہ اطمینان کیوں؟ کیونکہ امام ایسا ملا، جس امام نے کہا میری ولایت کا اقرار کرو، مجھے مانو، اٹھتے بیٹھتے گرتے اٹھتے سنبھلتے بس یا علی میری ولایت کا اقرار رکھو۔ کیوں؟
میرے مولا نے بتایا کہ جو میری ولایت کا اقرار کرتا ہے قبر میں جاتا، مر گیا قبر میں چلا گیا، دائیں طرف پیر علی کا تخت لگتا، فرشتہ آ کے سوال پوچھتا، من ربوں کا، من رسولوں کا، من اماموں کا۔ عزیزان محترم پھر مومن جواب نہیں دیتا، فرشتہ مڑ کے میرے پیر علی سے کہتا، یا علی تیرا مومن جواب کیوں نہیں دے رہا؟ میرا پیر علی کہتا، تمام زندگی میری ولایت کے اقرار کی وجہ سے ٹکے ٹکے کے ملوں کو جواب دیتا رہا ہے، اب سوال تو پوچھ، جواب علی دے گا۔ توجہات ہے یہ نہیں سب؟ ایسا امام بھی، ایسا پہچان بھی، اللہ نے ہادی کی پہچان قرآن میں بندے لڑتے رہتے جی ہمارے والے پیر کو مانتے، ہمارے امام کو مانتے۔ اب یہ 10 دن بعد 15 دن بعد رمضان آ جائے گا، جگہ جگہ شیعوں سے پوچھتے پھریں بے آپ کا روزہ 10 منٹ بعد کیوں کھلتا؟ تو یہ ہے ہی نہیں، سارے بندے پریشان ہم سے پوچھ 10 منٹ بعد آپ کا روزہ کیوں کھلتا ہے؟ دوستوں میں بیٹھے ہیں، احباب میں بیٹھے بھئی آپ کا 10 منٹ بعد کیوں کھلتا؟ آپ کا ٹائم ٹھیک ہے یا ہمارا ٹھیک ہے؟ آپ نے ٹائم کون سی آیت سے، یہ کون سی آیت سے نکالا، یہ کون سی؟ بھئی یہ آیتوں کا مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، یہ نہیں دیکھنا، آپ مسئلے کو سمجھے ہی نہیں، اس مسئلے کو سمجھیے۔ عزیزان محترم آپ 10 منٹ پہلے اس لیے کھول رہے ہیں آپ کے امام نے ایسے بتایا، ہم 10 منٹ بعد اس لیے کھول رہے ہیں ہمارے امام نے ایسے بتایا۔ یہ نہیں دیکھنا ٹائم کون سا ٹھیک ہے، یہ دیکھنا امام کون سا ٹھیک ہے۔ مجھے ہے یا نہیں یہ سدا پورا زندگی انسان خدا کی پوری زندگی جہالت کی انتہا ہے، جہالت کی انتہا، سب جانتے ہیں آپ مسئلے، آپ کو کیا سمجھانا، بزرگ میرے سامنے بیٹھے پوری زندگی سڑکوں پہ، کالج میں، دفتر میں بحث شروع کر دیں، اور یار پہلے نام لیں گے، تسی انہوں نہیں مانتے، نہیں میں نہیں مانتا، تسی انہوں مانتے ہی نہیں۔ دو گھنٹے 4 گھنٹے صدقی صاحب ایک دفعہ میرے سے موبائل پہ، اب تو مناظرے واٹس ایپ پہ ہو رہے ہوتے پورا دن میں سفر میں تھا، گاڑی میں بیٹھوں پھر مناظرہ شروع، پھر میں اس کے ساتھ شروع ہوں، اور آپ اس کو مانتے نہیں، کیوں نہیں مانتے؟ میں یہاں کہوں وہ کچھ یہ کہے، میں یہاں کہوں وہ کچھ یہ کہے، خدا کی قسم پتہ نہیں مولانا غازی آپ کی میری مدد فرما، میرا جملہ آپ تک پہنچا۔ جب شام بات کی نا، میں نے شام کو اس کو ایک بات کہی، میں نے کہا مجھے ایک بات بتا، کہ میرا جملہ بڑا کروڑوں کا خدا کی قسم ضائع نہ ہو جائے، کہ میں تجھ سے 2 سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جس کو تم مانتا ہے اور مجھ سے منوانا چاہ رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ تو اس کو مانتا ہے؟ کیا میں دوسری بات میں نے کہا مجھے یہ بتا جس کے لیے تو صبح سے کھپ رہا ہے، وہ تو من کھپ گیا، اسے پتا بھی ہے کہ تو اس کے لیے مر رہا ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ یہ جب میں یہاں مجلس پڑھنے پہلی دفعہ آیا تھا تو یہ گھنیا کا یہاں بورڈ لگا ہوتا تھا، پرانا گھنیا، تو میں نے وہ بورڈ کی نشانی لگی ہوئی، وہ میں آیا تو وہ بورڈ کسی نے اتار لی، سبحان اللہ۔ میں وہاں سے آگے نکل گیا، جب میں آگے سے پھر چکر کاٹ کے آیا، میں کسی سے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ رستہ کون سا جائے، گھنیا کہاں سے تھا؟ کہتا بھائی میں نے آپ نہ توجہ ہے یہ نہیں سمجھ، توجہ ہے، کہتا بھائی میں نے آپ نہ بھائی میں نے وہاں پہ خدا کی قسم میں آپ سب کی موجودگی میں تاریخی فیصلہ دینا چاہتا ہوں، میں نے وہاں پر خدا کی قسم فیصلہ کیا، میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر الحمدللہ رب العالمین، جس کو رہبر ماننا ہے مانو، جسے ماننا ہے مانو، مگر خدا کا واسطہ سوچ کے مانو، یہ نہ ہو میدان معاشر میں جب سے پوچھو جنت کہاں ہے، وہ کہ جی میں تے آپ نہ مان، ہائے 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 ہائے
مرضی ہے آپ کی نہ ماننا، حالانکہ میرے مولا کا فرمان ہے کہ میرے ذکر میں بولو. اب آپ کہیں گے کہاں؟ ناجل البلاغہ میں، ناجل البلاغہ میں لکھا. کہاں لکھا؟ میرے مولا بولے کہتے ہیں بولو کہ پہچانا جائے. میں بولوں گا پتہ لگے گا علم کتنا ہے، آپ بولیں گے پتہ لگے گا دل میں علی کا عشق کتنا. اور اس عشق سے قیمتی کائنات میں ہے کیا؟ خدا کی قسم کچھ قیمتی نہیں ہے اس عشق علی سے زیادہ، اور کچھ قیمتی ہو بھی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے یوسف بھی بازاروں میں مل جاتا ہے، عشق علی نہیں ملتا. وجہ ہے یہ مولا کو سلامت آباد و شاد بولے، علی کے ذکر میں بولے. یہ ہے امام دیا ہے اللہ دنیا کے بنائے ہوئے اماموں میں اور اللہ کے بنائے ہوئے امام میں فرق کیا؟ آئے قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرتے، گھبرائیے گا نہیں، 2 منٹ آپ کو لوں گا، بات سمجھانا چاہتا. فرق کیا؟ اللہ نے کہا ابراہیم سے، ابراہیم ہم نے تجھے انسانوں کا امام بنایا. امام ہے تو وجہ ہے یہ نہیں سکتا، امام ہے، ابراہیم ہے، امام ہے. ابراہیم کو نمرود نے آگ میں ڈالنے کے لیے مجنیک میں ڈالا، آگ میں جالا، آگ جلائی. خود ایسے اپنی محل کی چھت پہ کھڑا دیکھ رہا منظر ابراہیم کے آگ میں جانے، ساتھ نمرود کی بیٹی بھی کھڑی دیکھ رہی. توجہ ہے ہی نہیں سکتا. اس نے ابراہیم کو پہلی دفعہ دیکھا. کیا ہوتا ہے امام؟ اب دیکھیں جیسے ابراہیم کے چہرے کا نور دے کر دیکھی کہتی ہے تو جو بھی مذہب لایا ہے مجھے نہیں پتا، تو جو عقیدہ لایا مجھے نہیں پتا، جو شریعت لایا مجھے نہیں پتا، تیرے چہرے کا نور کہتا جو تو کہتا ہے میں اس پر ایمان لائی، جو تو کہتا ہے میں اس پر ایمان لائی. دوسرا جملہ اس نے کہا میں کر کیا سکتی ہوں؟ میرا امام ہے زمانے کا آگ میں جا رہا ہے، اپنے باپ کی فوجوں سے لڑ نہیں سکتی، کر سکتی ہوں تو کیا کر سکتی ہوں؟ اپنے امام کے آگ میں جانے سے پہلے خود آگ میں گر کے خود کو جلا تو سکتی ہوں، اپنے نام مولا کے نام پہ خود کو قربان تو کر سکتی ہوں. بس یہ سوچ کے اس نے چھلانگ لگائی. جیسے ہی آگ میں جا رہی تھی اللہ نے جبریل کو آواز دی، جبریل نمرود کی بیٹی کو پروں میں اٹھا کے آسمانوں میں بلند کر دے، کائنات کو پتہ چل جائے امام وہ ہوتا ہے جو نہ خود چلتا ہے نہ حکمرانوں کو چلنے دے. جی آپ سلامت. ہادی وہ ہوتا جو نہ خود جلتا ہے نہ حکمرانوں کو چلنے دے. وہ امام دیا خدا کی قسم. وہ امام ہمیں ملا کہ کائنات کا ہر امام بھی یہ کہتا، ہر امام یہ کہتا، مسلمانوں کے امام یہ کہتے. علی تیرے فضائل کے کیا کہتے؟ میں یہاں پر ایک جملہ ہے جو اندر میرے اس وقت کروٹیں بدلنا شروع ہو گیا. علی تیرے فضائل کے کیا فضائل ہے خدا کی قسم میرے پیر علی، کیا فضائل. قبلہ آپ نے گھروں میں کبھی کتاب دیکھی؟ کوئی کتاب بولتی ہوئی دیکھی کبھی گھر میں آپ؟ قرآن سب سے بڑی کتاب ہے، گھر جائے کتاب بولتی ہے، قرآن بولتا ہے؟ نہیں بولتا. اس لیے اسے صامت کہتے ہیں، گونگا. قرآن گونگا ہے، نہیں بول سکتا، گونگا جو ہوا. علی ناطق قرآن، یہ صامت قرآن، بول نہیں سکتا. لیکن وہ جو کتابیں گونگی ہیں، میرا پیر علی کہتا ہے، میرے فضائل کا کمال کیا ہے توجہ. میرا پیر علی کہتا ہے اگر میرے سامنے عدل کی بساط کو بچھایا جائے تو ریت والوں کا فیصلہ تو ریت سے کروں گا، زبور والوں کا زبور سے، انجیل والوں کا انجیل سے، قرآن والوں کا قرآن سے، جہاں تک کہ انجیل تو ریت زبور قرآن خود کہے گا علی تو حق ہے، علی تو حق ہے. اور کمال ہو گیا جس کے فضائل گونگوں کو بولنے میں مجبور کرتے اسے علی کے مختصر پڑھی گا، بڑا لمبا شعر پڑھتے ہیں آپ. جی بسم اللہ. مولا کو سلامت رکھے بادشاہ. زندگیاں کعبے میں آنے والا بھائی پڑھ رہے تھے، کیا خوبصورت پڑھ، بہت خوب. مولا ان کو سلامت رکھے بادشاہ. انہوں نے ربائی پڑھی ہے تو میں ایک ربائی میں ایک بہت بڑا مسئلہ بھی حل کرنا چاہتا ہوں. ایک ربائی میں بھی پڑھوں گا، بھائی نے پڑھی ہے، ہاں اب میں بھی پڑھوں گا.
ہاں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ علی کی ماں جو ہے، اور میں نے یہ ویڈیو کلپ دیکھی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ وہ کچھ مشکل محسوس کر رہی تھی گھر میں، اس لیے گھر سے نکل آئی اور کعبے کی دیوار کو تھاما تو دم وہ پھٹ گئی. کمال ہو گیا. جو مشکل کشا کی ماں ہے اسے بھی مشکل تھی. تھوڑا سا بول رہی ہے. علی کی ماں بھائی خود کعبے نہیں آئی تھی، علی کی ماں خود کعبے میں نہیں آئی، اللہ نے بلایا تھا. اگر میں وہ عربی کے سارے سطریں آپ کے سامنے پڑھوں آپ کو لطف نہیں آئے گا. میر تکلم نے اللہ کے فرامین کو 4 مصروں میں کہا ہے، وہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا. بی بی بنت اسد گھر میں تھی، ابو طالب کا حرم گھر میں تھی. اللہ نے ابو طالب کے حرم کو اپنے حرم میں بلایا. کیا کہہ کے بلایا؟ 4 مصرے توجہ، خدا کی قسم جنت ہو جائے گی جس کے درمیان ہی بستا. کہا بی بی کہو غدیر کے مولا کو بھیج دوں. سارے بولے تو میں پڑھ گیا، سارے بولے تو میں پڑھ گیا. توجہ جاتا میری طرف. کہا بی بی کہو غدیر کے مولا کو بھیج دوں. گھر میں ہی کیا حقیقت قبلہ کو بھیج دوں. بنت اسد سے کوئی یہ کہتا ہے آج رات آپ آئیں گی یا خانہ کعبہ کو بھیج. کون سا ہاتھ دیجیے بھائی؟ پتہ نہیں یہ 2 بندے جنسیوں کے ہیں، نانا بھی نہیں مار. تو وجہ ہے یہ نہیں کرتا. مولا کو سلام. کب آدھو شاد بالکل سویر نہیں. میں نے کہا اب آدھو شاد بیدار بیٹھے. آج کل بڑا مشکل ہے یہ رسک لینا. ہاں کیونکہ کیا ہو سلسلہ شروع ہو گیا، پکڑو تکڑو شکرو بس، ہاتھ اوپر ٹانگیں اوپر بندے اوپر. تو جو ہے تو بندہ پیغام تو دے ہی نہیں پا. ایک آیت اور پڑھنی گھبرائے گا نہیں آپ بھائی سب کی صلاح ہے پڑھ دوں. توجہ ہے یہ نہیں. ایک آیت اور توجہ. تاریخی فیصلہ قیامت تک کے لیے تاریخی فیصلہ. حیدر عباس نقوی آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں. اللہ قرآن میں کہتا یہ تعارف دیا میں نے علی کی ماں کا، ایک تعارف اور دینا چاہتا ہوں علی کے باپ کا. توجہ دیکھنا میری طرف، توجہ دیکھنا میری طرف. اللہ قرآن میں کہتا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. بٹ آپ سے میں داد لوں گا خاص. میں پریشان نہیں ہو رہا کہ آپ خاموش ہو گئے آج سن کے. مجھے پتا ہے کچھ نوعیت ایسی خطابت کے آج چل رہی کہ آپ پر خاموش، لیکن یہ فکر ہے. آپ دیکھیں میری طرف. بڑا نتیجہ آپ کو دینا چاہتا ہوں قرآن سے. توجہ یہ تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. توجہ مولا آپ کو سلامت رکھے، بادشاہ رکھے. بھئی کمال ہو گیا. ہمارے ہاں عزت کا معیار یہ جس کی بڑی عزت کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں بھئی میرے باپ کے بعد میرے باپ جیسے. یعنی ہمارے لیے اس سے بڑی کوئی عزت کا مقام ہی نہیں. یہ باپ جیسے باپ، یہ ہمارا عزت کا معیار ہے. اس طرح کوئی معیار نہیں. ہم سو محاورہ بنا لی تو مشکل میں بھی اس کو بھی کسی کو بھی باپ بنا لیتے ہیں اس سے بڑی. لیکن میرے مولا نے فرمایا رسول کہ اللہ کہتے جو تمہاری نزدیک عزت کا سب سے بڑا معیار ہے، کہیں ویسا میرے رسول کو نہ سوچے. خبردار جو کسی نے کہا کہیں میرے باپ جیسا ہے یا میرا باپ، میں کروڑوں کا جملہ کرنے لگا ہوں یہاں سے وہاں تک گھڑیاں میں بیٹھے مومنوں. حیدرآباد نقوی چلا جائے گا پتہ نہیں کون دعا دے گا، کون سوچنے آیا ہے اور کون علی والا بیٹھا مجھے دعائیں دینے حیدرآباد نقوی کو آیا ہے. عزیزان محترم توجہ. اللہ کہتا ہے مسلمانوں تمہاری جرت نہیں، کائنات میں کسی کی جرت نہیں کہ وہ میرے محمد کو اپنا باپ کہے. بات کرتے ہو ابو طالب کے ایمان پر، شرف کا مقام ہے. تم جسے باپ نہیں کہہ سکتے 17 سال وہ اسے بیٹا کہتا رہا. تو یہ ہے یہ نہیں. ابو طالب اسے بیٹا کہہ سکتا، تم باپ بھی نہیں کہہ سکتے. یہ فرق خدا کی قسم. یہاں پردہ فرمایا، آخری بات اور بات ختم. خوبصورت سماعت فرمایا، پردہ فرمایا سرکار عمران. رسول کائنات نے ایک دن دیکھا ابو طالب کی حویلی کے دروازے پہ کھڑا ہے علی. مسکین آ رہے ہیں، غریب آ رہے ہیں، اور میرا پیر علی ابو تراب اپنے ہاتھوں میں ایک مشت خاک اٹھاتا، مانگنے والے مسکین فقراء کے ہاتھوں میں رکھتا.
مٹھی کھولتا ہے، کوئی سونا بن جاتا ہے، کوئی ہیرے بن جاتے ہیں، کوئی جواہرات بن جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول کائنات دور کھڑے تھے، پاس آئے اور پاس آ کے دیکھا علی دینے سے پہلے دیتا کیا، کہتا کیا؟ بس جیسے رسول کائنات نے قریب آ کے دیکھا، ابو تراب مٹھی کھولنے سے پہلے کہتا تھا یا محمد۔ سارے بولے بھائی، سارے بولے، سارے بولے بھائی، سارے بولے۔ مولا کو سلام علیکہ، آخری جملہ زحمت تمام، آخری جملہ یا محمد۔ ایک مرتبہ میرا رسول کہتا کہ علی کیا کر رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ وہی کر رہا ہوں جو بابا ابو طالب کرتے تھے۔ سارے بولے یار بھائی کیا صدر لگا، مولا کو سلام علیکہ، کہ وہی کر رہا ہوں جو بابا ابو طالب کرتے تھے۔ اور انہوں نے کہا تھا بیٹا یہ میرے رسول کی سنت، مانگنے والا دروازے سے خالی ہاتھ نہ جائے، میرے بعد بھی دروازے پہ کیوں کھڑے رہنا اور یا محمد کہہ کے دیتے جانا۔ کالی سنت تو میری ہے، جملہ سنیے گا، کہا سنت تو میری ہے مگر طریقہ تھوڑا سا فرق ہے۔ کہا یا رسول اللہ وہ فرق کیا ہے؟ کہا فرق یہ ہے تو دینے سے پہلے یا محمد کہتا ہے، میں دینے سے پہلے یا علی کہتا ہے۔ جی آپ مولا کو سلام، آپ آباد و شاد، آپ سب خوبصورت سماج فرمایا۔ بس یہیں تک آپ کو لے کے آنا، سمیٹ دی میں نے گفتگو، بس دو کے دو جملے پڑھنے میں صاحب کے اتنا وقت بھی نہیں کہ میں مزید پڑھ سکوں۔ آنکھیں بھر آئی ہیں آپ فضائل میں، کچھ لوگ رو رہے ہیں۔ خدا کی قسم قبلہ یہ کوئی بندہ مجلس میں خود نہیں آتا، ہماری مکتب کی کتابوں میں لکھا کوئی بندہ مجلس میں خود نہیں آتا، نہ کوئی اشتہار پڑھ کے آ سکتا ہے، نہ کسی فون سے آتا ہے، نہ میسج سے آتا ہے۔ ہماری مکتب کی کتابوں میں لکھا ہے مجلس میں وہ شخص آتا ہے جس کے گھر مجلس سے پہلے ایک رات جب وہ سو رہا ہوتا ہے، دو ہستیاں مولا کو سلامت رکھے بادشاہ، دو ہستیاں آتی ہیں، بڑے ادب سے پڑھنے کا، بڑے ادب سے دو ہستیاں آتی جو ہائے ہائے کر رہے ہیں، مولا ان کی ہائے قبول فرما۔ ایک ہستی ہے حسین کا بیٹا، میرا بادشاہ وہاں بیٹھ جاتا ہے جس جگہ کا میں نام نہیں لے سکتا، آپ سایہ ڈھونڈ کے بیٹھتے ہیں، پنکھا ڈھونڈ کے بیٹھتے ہیں، وہ وہاں بیٹھا ہے جس جگہ کا میں نام نہیں لے سکتا۔ مولا آپ کی ہائے قبول فرمائے، جو ہائے ہائے کر کے رو رہے ہیں۔ میرے مولا سجاد سے کسی نے پوچھا تھا، مولا کچھ لوگ مجلس میں آتے ہیں وہ ہائے ہائے کر کے روتے ہیں، کہ ان کے لیے جنت ہے، یہ میری ماں رباب کی سنت ہے۔ کہ مولا کچھ لوگ آتے ہیں وہ ساتھ سینے پہ ہاتھ مارتے، منہ پیٹتے، سر پیٹتے، کہ ان کے لیے بھی جنت ہے، یہ میری پھوپھی کی سنت ہے، اون محمد کی ماں کی سنت ہے۔ کہ مولا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ خاموش بیٹھ کے ذاکر کو دیکھتے رہتے ہیں، کہ ان کے لیے بھی جنت ہے، کہ مولا ان کے لیے جنت کی، وہ تو روئے بھی نہیں، ماتم بھی نہیں کیا، ہائے بھی نہیں کی، کہ وہ بیٹھ کے سوچتے تو ہے نا زہرا کو مسلمانوں نے لوٹا کیسے۔ اجرکم اللہ، اجرکم، مولا آپ کی ہائے قبول کر، مولا آپ کا گریہ قبول کر۔ عزیزان محترم تیرا امام وہاں بیٹھ جاتا ہے اور دوسری ہستی جو تجھے بلانے آتی ہے وہ حسین کی ماں ہے۔ پتہ نہیں میں جملہ کیسے سنوں گے، آپ کیسے پڑھوں گا، کیسے سنو گے؟ خدا کی قسم غازی عالم گواہ جو مکتب کی کتابوں میں لکھا ہے، جیسے رواوی سے روایت سنی ہے میں نے۔ عزیزان محترم تم پڑھ کے سن کے چلے جاتے ہو، حسین کی ماں کھڑی رہتی ہے، ایک ایک عزادار جاتا ہے، وہ دیکھ کر کہتی ہے تو آیا تیرا شکریہ، اجرکم اللہ۔ کوئی آئے نہ آئے، تین بیویوں کا حکم ہے کہ عزاداری میں ضرورت۔ یہ حسین کی ماں ہے، تین بیٹیاں، کہ تین بیٹی، ایک رسول کی بیٹی آتی ہے، ایک علی کی بیٹی آتی ہے شام سے، ایک حسین کی بیٹی آتی ہے،
کی بدو، یہ تینوں بیٹیاں آتی. ایک عالم دین سے کسی نے پوچھا تھا کہ پردے داروں میں بیویاں آتی ہیں، پہچان کیا ہے؟ اگر کوئی پردے دار دیکھ لے، موجزہ ہو جائے، اس کی نظر پڑے کسی طرح وہ موجز نما ہے، دکھا دیں، اپنا حقیقت دکھا دیں، اس پر یہ موجزہ داری ہو کسی پردہ دار پر، وہ دیکھ سکے، اسے یہ شرف حاصل ہو، تو پہچانے گی کیسے؟ کیا پہچاننے کا بس ایک طریقہ، کیا وہ طریقہ کیا؟ کہ جس کا سر پر ہاتھ ہو. اجرکم اللہ، وہ علی کی بیٹی ہے. جس کا پہلو پر ہاتھ ہے وہ حسین کی ماں زہرا ہے. کہ جس کے کانوں سے خون نکل رہا وہ حسین کی سکین ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. پہچان ہے یہ تین بیٹیوں. مسلمانوں نے ان سے خدا کی قسم قبروں کے جانے کے بعد بھی دشمنی نہیں چھوڑی. دشمنی ختم ہو جاتی، قبروں میں چلی گئی. ان تینوں بیٹیوں سے مسلمانوں نے دشمنی نہیں چھوڑی. کبھی قبروں پہ بلڈوزر چلاتے ہیں، کبھی میزائل مارتے ہیں. اتنی مصیبت آئی ہے آل محمد کے گھرانے پہ، خدا کی قسم. حیدرآباد تکوی تینوں بیویوں کے سارے مشاہد تو اس وقت پڑھ نہیں سکتا، بس چھوٹی بیوی کا ایک جملہ پڑھنا چاہتا. دربار میں کھڑی ہے نا یہ شہزادی، یہ حسین کی بیٹی کا ایک جملہ پڑھنا چاہتا، بس ایک جملہ. دربار میں کھڑی تھی، غیرت مند شیعہ قوم بیٹھی ہے. سجاد سے جب پوچھا تھا سجاد ایک تجھے خون